بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ سے ماہ سفر کے بارے میں بات کروں گی۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ سفر کے مہینے کو منحوس کہتے تھے اور اس ماہ میں شادی نہیں کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اس ماہ میں آسمان سے بلائیں اترتی ہیں، جو کہ بہت ہی بے بنیاد بات ہے اور اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ آج بھی کچھ لوگ سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں، جو کہ بہت ہی غلط بات ہے۔ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابن آدم زمانے کو برا بلا کہہ کر مجھے تکلیف دیتا ہے، حالانکہ زمانہ تو میں ہی ہوں، نظام کائنات میرے ہی ہاتھ میں ہے۔ تو اس حدیث سے ثابت ہوا کہ اس مہینے کے بارے میں جو غلط باتیں کی جاتی ہیں وہ ساری بے بنیاد ہیں اور ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی مرض متعدی نہیں ہوتا اور نہ بدشگونی کی کوئی اصل ہے اور نہ الو میں نحوست ہے اور سفر کی نحوست کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو بھی باتیں اس سفر کے بارے میں کہی جاتی ہیں وہ بالکل غلط ہے۔ یہ مہینہ بہت ہی بابرکت مہینہ ہے باقی دوسرے مہینوں کی طرح، اور اس کو سفر المظفر بھی کہا جاتا ہے، یعنی برکتوں والا مہینہ۔ تو آج میں آپ کو اس مہینے کے حوالے سے ایک عمل بتاؤں گی جو کہ بہت ہی مؤثر ہے۔ یہ عمل آپ نے ماہ سفر کا چاند دیکھ کر کرنا ہے۔ جب آپ کو پتہ چلے کہ ماہ سفر کا چاند نکل آیا ہے تو آپ نے اول و آخر درود شریف 5 بار پڑھ کر 30 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے، اور جب آپ یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کی تمام جائز حاجات پوری ہو جائیں گے۔ تو امید ہے میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس کو آگے شیئر بھی کیا کیجیے اور اپنی دعا میں مجھے یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔